السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی آیت کریمہ کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا اور رب کائنات کی رحمت فوراً متوجہ ہو گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ پر نازل ہو، زندگی کی مشکلات ختم ہوں اور دل کو سکون ملے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس آیت کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، اس کے حیرت انگیز روحانی فوائد اور وہ نیت جو آپ کی دعا کو اللہ کی دربار میں قبول کروا سکتی ہے۔ تو آئیے اللہ کے اس عظیم کلام کی روشنی میں اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں اور اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں جہاں سے مایوسی کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ ایک آیت کریمہ کا وظیفہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا مبارک اور آزمودہ عمل بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول بھی اس کے ذریعے ہوگا۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن انتہائی طاقتور آیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اسی لیے اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ و استغفار کی جائے۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے مسائل ختم ہوں، رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، بیماریوں سے نجات ملے اور اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہو، تو آپ کو اس آیت کریمہ کا وظیفہ باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ بہت سے بزرگوں اور اولیاء کرام نے اس وظیفے کو اپنایا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہوئے۔ وظیفے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر دن کسی بھی وقت، بہتر ہے کہ تہجد کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد، باوضو ہو کر کسی صاف جگہ پر بیٹھیں، دل کو ہر طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ کو دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ کا دل زیادہ لگ رہا ہو تو آپ تعداد بڑھا سکتے ہیں، لیکن کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ یہ آیت کریمہ نہ صرف مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی ترقی کے لیے بھی بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب تنہائی، تاریکی اور تنگی میں اس آیت کریمہ کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اگر ہم بھی اخلاص کے ساتھ یہی آیت پڑھیں تو ہماری مشکلات بھی آسان ہو سکتی ہیں۔ اس عمل کو کم از کم 40 دن تک مسلسل کریں۔ اس دوران دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ہر حال میں صبر سے کام لیں۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آیت کریمہ کا وظیفہ کرتے وقت دل کو پاک اور زبان کو صاف رکھیں۔ غیبت، جھوٹ اور بدتمیزی سے مکمل پرہیز کریں۔ نرمی، خوش اخلاقی اور تقوی کو اپنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دلوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ صرف دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ یہی آیت ہمیں توبہ کی طرف لاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا راستہ دکھاتی ہے اور ہمیں روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خاص حاجت ہے، کوئی لمبی مدت سے پریشانی ہے یا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو آیت کریمہ کو اپنے مقصد کے لیے نیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ یہ آیت ایک خاص خزانہ ہے جو ہر انسان کو عطا کیا گیا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہم اخلاص سے اس کو اپنائیں۔
وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کو بھی معمول بنائیں۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا کرتی ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خواتین ایام کے دوران یہ آیت پڑھ سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ دعا ہے اور قرآن کی آیت ضرور ہے، مگر اس کا استعمال دعا کی صورت میں ہو رہا ہے، اس لیے فقہا کی رائے ہے کہ نیت دعا کی ہو تو عورتیں بھی ایام میں یہ آیت پڑھ سکتی ہیں، البتہ قرآن کی نیت نہ کریں۔ وظیفہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، پیسے لے کر یا لے کر کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو اخلاص سے عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو وظیفہ اثر نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ان سب کا حل اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، بس ہمیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اس کو اپنا معمول بنائیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا مگر فائدہ نہ ہوا، تو ان سے عرض ہے کہ اللہ کے کام میں جلدی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، کبھی ہمیں صبر کا امتحان دینا پڑتا ہے، کبھی یقین کا۔ جو لوگ صبر اور یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور نوازتا ہے۔ آج سے ہی آپ یہ نیت کریں کہ روزانہ آیت کریمہ کا ورد کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ کی رحمت سے نہیں روک سکتی اگر آپ اخلاص کے ساتھ رجوع کر لیں۔ یہ آیت صرف کلمات نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بندے کی عاجزی اور دعا کی تاثیر چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اس میں وہ طاقت ہے جو مایوسی کو امید میں، بیماری کو شفا میں اور بند دروازوں کو کھلے راستوں میں بدل سکتی ہے۔ آخر میں ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جو شخص دوسروں کو خیر کی بات پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ بندہ آپ کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمت، مغفرت اور ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں آیت کریمہ کو اپنانے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔